بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اور اس منافق کی تیسری حالت سنو، وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب کہا گیا ہے اس سے، ہو کی ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے، اوپر جو من ہے نا، من یعجبک قولہ، جس کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے، اس من کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب اس سے کہا جاتا ہے یا کہا گیا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ جو تمہارے جرائم ہیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا کہ چکنی چپڑی باتیں کرنا جس سے وہ خوش ہو جائیں اور باہر جا کے مذاق اڑانا، ایک جرم۔ دوسرے اللہ کی قسمیں بات بات پر کھانا، دوسرا جرم۔ تیسرے زمین میں یہ کوشش کرنا، یہ عمل کرنا کہ فساد پھیلے، تیسرا جرم۔ چوتھے کھیتیوں کو برباد کرنا، اور پانچواں انسانوں کی نسل کو تباہ کرنا۔ یہ پانچوں اس کے جرائم ہیں، اور کوئی آدمی ان جرائم میں کسی وقت اسے کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، کوئی حیا کرو، شرم کرو، یہ کیا کر رہے ہو تم، کیسی زندگی گزار رہے ہو، اخذتہ العزت، تو اس کی جو گناہ کا اخذتہ العزت، تو اسے پکڑ لیتی ہے اس کی حمیت، اس کا تعصب، بالاسم، گناہ کے ساتھ۔ تو وہ جو گناہ ہے اس کے دل میں اپنی بڑائی کا جو جذبہ ہے، اخذتہ العزت بالاسم، اس کو اس کا نفس، اس کا اسم، اس کا گناہ اور بڑھاتا ہے، اور زیادہ لاتا ہے کہ وہ اینٹ جائے اور مزید ایسی حرکتیں کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ، انہیں اگر محلے میں، شہر میں کوئی کہہ دے کہ بھائی ایسے کام نہ کرو، تو وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ اس نصیحت سے، اس اچھی بات سے اور غصے میں آتا ہے، اور پھر پہلے ایک گناہ اگر جرم تھا تو اب 10 گنا جرم کرتا ہے تاکہ دوسروں کو پتا چلے ہم کتنے بڑے لوگ ہیں۔ اخذتہ العزت بالاسم، مجبور کرتی ہے اس کی عزت اور غلبے کی جو خواہش ہے اس گناہ پہ، اس کو جو اس کے دل میں ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا۔ یہ دیکھا ہے بار بار قرآن جو نفی کرتا ہے نا کہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی سمجھنے لگتا ہے کچھ اپنے آپ کو، پھر نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ یہ سارے گناہوں کی جڑ، اس لیے ارشاد فرمایا کہ اخذتہ العزت بالاسم۔ اس منافق کی حالت دیکھو کہ جو کچھ اس کے دل میں ہے وہ اسے اس بات پر لے آتا ہے کہ یہ اور گناہ کرے، اور زیادہ کرے ایسے۔ حسبہ فحسبہ جہنم، سو جہنم اس کے لیے کافی ہے۔ گویا اللہ نے بددعا کے طور پر کہا ہے اس کے لیے کہ جہنم میں جلے، جہنم میں پڑے، جس کو اتنی تمیز بھی نہ ہو کہ اللہ کی بات سن کر اپنے عمل پہ غور کرنا چاہیے کہ میں کہیں غلط کام تو نہیں کر رہا، بلکہ اور اینٹ جائے۔ اینٹنا سمجھتے ہیں وہ صحیح ترین چیز ہے اس جذبے کے لیے کہ اور آمادہ ہونا، کہ جیسے یہ جو کچھ گناہ کیے ہیں اس سے زیادہ میں کر سکتا ہوں، دل اس کا کہتا ہے اس سے زیادہ کر کے دکھاؤ تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس کتنی طاقت، اختیار، روب، دبدبہ کتنا ہے۔ اللہ نے کہا ہے فحسبہ جہنم، جہنم میں گرے، جہنم اس کے لیے کافی ہے، ولبئس المہاد، اور کتنا ہی برا وہ ٹھکانہ ہے۔ مہد، مہد کہتے ہیں گود کو، ماں کی جو گود ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مہد۔ تو جس طرح ماں اپنے بچے کو گود میں سمیٹ لیتی ہے، اسی طرح مراد یہ ہے کہ جہنم اس آدمی کو سمیٹ لے گا اپنے اندر، سارے کسبل نکل جائیں گے۔ یہ اس منافق کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اللہ نے اس مومن کا ذکر کیا ہے
جو ایمان والے انسان اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اسی کا دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ دکھایا ہے. لیکن وہ جو ترجمہ تھا نا سب سے پہلے جو آیت سے شروع ہوا تھا ذرا اس کو پھر آپ دیکھیے، اب پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آپ کو لوگوں میں سے ایسا آدمی بھی ملے گا جو آپ کو خوش کر دیتا ہے، آپ کو تعجب میں ڈالتی ہے اس کی گفتگو فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے بارے میں، اس دنیا کی زندگی میں جو آپ کی زندگی ہے اور جو اس کی زندگی ہے، اس کو سن کر، اس دنیا میں سن کر اور آپ بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ ترجمہ کیا ہے؟ غلط ترجمہ. صحیح ترجمہ یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور انسانوں میں سے، لوگوں میں سے وہ آدمی جس کی گفتگو سن کر آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے فی الحیات الدنیا، جب وہ دنیا کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، دنیا کی چیزوں کے بارے میں، آرائش سے بائش، ترقی کے منصوبے، یہ چیزیں، ان کے بارے میں جب باتیں کرتا ہے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور بات بات پہ جو اس کے دل میں ہے اللہ کو اس پہ گواہ ٹھہراتا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور پرلے درجے کا جھگڑالو ہے، شدید جھگڑالو. الد کہتے ہیں عربی میں وہ انسان جس کی گردن اکڑی رہے. کبھی آپ غور کیجئے گا کہ بعض لوگوں کی گردن واقعی اکڑ جاتی ہے. یہ جو بڑے عہدے کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اپنی گردن کو بل نہیں دیتے، وہ گردن اکڑی رہتی ہے جیسے سریا کسی نے ڈال دیا. وہ ہے الد. ایک تو کسی انسان میں طبعاً ایسی حالت ہے، چلو اب اس کا تو کوئی حل نہیں، نہ اس پہ کوئی الزام دیتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے جو ہی رینک اوپر بڑھا یا جو ہی پیسے زیادہ ہوئے یا جو ہی کسی بڑے باپ کے گھر میں پیدا ہوا، گردن میں سریا پڑ گیا، بس پھر وہ گردن نہیں جھکتی. اس کا حل یہ نکلتا ہے کہ اللہ اس گردن کو کٹوا دیتا ہے، اور خدا اس گردن کو ایسے ذلیل کرتا ہے کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں اور خدا کی گرفت ہو جاتی. یہ ابو جہل جو تھا اس کی گردن بھی ایسے ہی تھی، بالکل اکڑی ہوئی، کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا. اور جب پٹا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اور وہ دو بھائیوں نے اس سے زخمی تو شدید کر دیا تھا، وہ گر گیا. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں ڈر رہا تھا اسے دیکھ کے، تو میں نے جا کر جب ہلایا تو اس میں جان تھی، تو میں اس کے سینے پہ بیٹھ گیا. تو کہتے ہیں وہ اس نے آنکھیں کھولی اور مجھے پہچان لیا اور کہنے لگا ہائے افسوس، ایک دیہاتی کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا جس کا باپ فصلوں کا کام کرتا تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے والد زراعت تھی ان کے پیشہ. اور پھر کہنے لگا کہ میرا سر جب کاٹو نا تو ذرا نیچے سے کاٹنا، کیونکہ بعد میں اپنے دشمنوں کے سر لائن میں لگائے جاتے تھے پہچاننے کو کہ کون کون آج مرا ہے. تو اس نے کہا میرا سر ذرا اونچا نظر آئے گا سروں میں پڑا ہوا. مر گئے، پر وہ جو اینٹھن تھی نا اپنی بڑائی، وہ نہ دماغ سے نکلی. یہی حال یہاں بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا اس کا پرلے درجے کا جھگڑالو. ایک یہ آدمی